السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ. میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں ارب درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اور کراچی میں 3 دن، پھر بلکہ 4 دن ہو گئے، جو 84 انچ قطر کی جو لائن ٹوٹی تھی، پانی کی بات کر رہا ہوں میں، پھٹ گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، توڑ دی گئی تھی، کچھ بھی ہوا. اس 15 دن میں تیسری مرتبہ ٹوٹی، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اب تک 3.5 کروڑ سے زیادہ خرچہ، اور ساری چیزیں میں پڑھ رہا تھا مختلف جگہوں پر لکھا ہوا. اور ان 15 دن میں آپ کے لیے خبر کا عنصر کیا ہے؟ اس میں خبر یہ ہے کہ 3 مرتبہ جو لائن ٹوٹی گئی، اس 15 دن میں 5 ارب روپے کا ٹینکر مافیا نے پانی بیچا. تو بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لائنیں کیوں ٹوٹ رہی ہیں. آپ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ وہاں بی آئی ٹی گزر رہی ہے اور ٹھیکیدار کی غفلت سے ٹوٹ گئی ہے، اور بنانے میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے. سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ 5 ارب سے زائد کا پانی بیچا گیا. ٹینکر مافیا کی چاندی ہو جاتی. ویسے تو یہ لائنیں اگر صحیح بھی ہوں تو پھر بھی پانی تو بکتا ہی ہے، ہمارا ہی پانی ہمیں ہی پیسوں میں بیچ دیا جاتا ہے. اور ٹینکر ظاہر ہے پورے کراچی میں یہ دندناتے پھرتے ہیں، اور ہم اور آپ خریدنے پر مجبور ہیں پانی. اور یہ کہیں اور نہیں ہوتا. یہ لاڑکانہ میں ٹینکر کے ذریعے پانی نہیں بکتا، سکھر میں نہیں بکتا، پشاور میں نہیں بکتا، کوئٹہ، لاہور، فیصل آباد، چچو کی ملیا کہیں نہیں بکتا. یہ کراچی میں ہمارے اور آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ ہم جانتے ہیں. پھر یہ لائنیں توڑی جا رہی ہیں جان بوجھ کر. اب یہ ملبہ بھی ڈال دیں ایم کیو ایم کے اوپر کہ جی جس طرح چوتھی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اب بھی اگر کہیں سے واٹر بورڈ والے لائن کھودیں یا سیوریج کی لائن کہیں کھود دی جائے اور اس میں سے کچھ نکل آئے پتھر پڑے ہوئے، یا ایم کیو نے پھینکا ہے جی. خدا را خوف کریں یار، چوتھی حکومت آ گئی ہے اب آپ کی. کب تک ڈالتے رہیں گے کسی اور کے اوپر کہ جی یہ بوریاں انہوں نے ڈال دی ہیں، اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ سیوریج کا نظام چلے، یہ چاہتے نہیں ہیں واٹر بورڈ کا نظام چلے. کم آن یار، اب اتنے بھی بیوقوف نہیں ہے میرا خیال ہے جتنا سمجھا ہوا ہے آپ نے پاکستان کے شہریوں کو. نہ کریں ویسا. میئر کراچی کو کارکردگی دکھانا ہوگی. مرتضی وہاب صاحب صرف 2 دن بعد 3 دن بعد نکل کر ایک پریس کانفرنس کرنے سے کام نہیں چلے گا، کام کرنے سے کام ہوگا. اور آپ کی قیادت کو بھی ہم تو یہی کہیں گے کہ خدا را دیکھیے، اگر جیسے تیسے بھی مینڈیٹ مل گیا ہے، جیسے تیسے بھی میئر آ گیا ہے آپ کے شہر سے، اور جس طرح سعید غنی صاحب نے کہا تھا، میں تو کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارا میئر ہوگا کبھی کراچی کا. اگر آ ہی گیا تو خدا را دیکھیے. یہ بھی دیکھیے کہ اسٹریٹ کرائمز کتنے ہو رہے ہیں. مطلب حد تو یہ ہو گئی کہ بیچارے وہ بلدیہ ٹاؤن میں مسجد کے باہر سے پیش امام صاحب کو لوٹ لیا، ان کو موبائل بھی لے گئے، ان کے بعد تھوڑے بہت جو پیسے تھے وہ بھی لے گئے. نازمات میں گھر کے دروازے پر میاں بیوی کو لوٹ لیا. اور پھر ڈمپر مافیا کی میں کیا بات کروں. ڈمپر مافیا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7 افراد جان سے گئے ہیں ٹرک اور ڈمپر کی زد میں آ کر. اور گورنر سندھ کانون ڈسوزا صاحب کو کہنا پڑا پریس کانفرنس میں. اور پھر وہ بھی بتاتا ہوں میں کہ ڈمپر مالکان نے جو پریس کانفرنس کی وہ کیا کہہ رہے ہیں. پہلے تو سن لیجیے کہ کانون ڈسوزا صاحب فرما رہے ہیں، گورنر سندھ، اور وہی کہہ رہے ہیں کہ جی کیا کراچی کے بچے لاوارث ہیں کہ ایک 2 سالہ بچی کا سر ڈمپر نے کچل دیا. یہ اندروناک واقعہ پیش آیا. اور اب یہ معاملہ رکا نہیں تو ان ڈمپرز کو روکنے کے لیے آپ کو یہ گورنر ڈمپروں کے آگے نظر آئے گا. دیکھیے گورنر ویسے تو گورنر صاحب کا کام نہیں، لیکن گورنر صاحب اگر اس حوالے سے اقدامات کرتے ہیں تو یہ احسان ہوگا کراچی والوں پر. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7 افراد جان سے گئے ہیں ٹرک اور ڈمپر کی زد میں آ کر. اور یہ مافیا ہے پورا. مافیا اس لیے کہہ رہا ہوں، بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ خدارا ان کو کوئی روکنے والا ٹوکنے والا تو ہے نہیں. خود گورنر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس شہر کے لوگوں کو تو ویسے ہی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس شہر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. ذرا سے بھی کوئی آواز اٹھاتا ہے تو لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح گورنر صاحب اگر یہ کام کرتے ہیں تو یقیناً ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کراچی کے سارے لوگ. اچھا، ڈمپر مارکال نے جو پریس کانفرنس کی، لیاقت محسود قبائل سے ان کا تعلق ہے، کراچی میں ٹرانسپورٹر ہیں بہت بڑا یہ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈمپرز پر پابندی 72 گھنٹوں میں تحفظات اگر ہمارے دور نہیں ہوئے تو کراچی کو ہم جام کر دیں گے، اور پھر دمادم مست کلندر ہوگا. اندازہ کریں، ایک تو یہاں کے بچوں کو، شہریوں کو، موٹر سائیکل سوار یا پیدل چلنے والوں کو آپ کچل دیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی اگر کسی نے ذرا سے بھی کچھ کہا تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا، پورا شہر بند کر دیں گے.
اور سندھ حکومت تو ہے ہی لنگڑی لولی، یہ الفاظ وہ کہہ رہے ہیں، لیاقت محسود جو ڈمپر مالکان کی پریس کانفرنس کی چیئرمین ہے اس کے. تو پھر لوگ اگر مافیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے تو پھر کیوں نہ کریں؟ اس پہ کوئی حق سچ کی بات کرنے والا ہے کون؟ اس شہر کے لیے جس نے آواز اٹھائی ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ پھر ہم سب نے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے نا، مسئلہ یہ ہے سارا. اچھا، اور ایک اور میں خبر دوں آپ کو کہ بار بار بات ہو رہی تھی کہ جی کامران ٹسوری صاحب کو تبدیل شاید کیا جا رہا ہے. فیصل واوڈا صاحب پکڑے گئے. یہ لفظ یہ رضی دادا ایک صحافی ہیں لاہور کے، انہوں نے خبر دی آج نون لیگ کے حوالے سے، بڑا مشہور ہے وہ، قریبی حلقوں میں بڑی رسائی ہے ان کی. ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ ہے کیا کامران ٹسوری فیصل واوڈا صاحب کا معاملہ، تو انہوں نے کہا جی واوڈا صاحب پکڑے گئے، گورنر کامران ٹسوری صاحب کو چینج کروانا چاہتے تھے، انہوں نے کہیں پر جا کر بات کی، ان کی بات گورنر صاحب کو سنوا دی گئی، یعنی گورنر کامران ٹسوری صاحب کو سنوا دی گئی. گورنر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم بھی آپ سے نبٹ لیتے ہیں. اس واقعے کے بعد سے ایم کیو ناراض ہو گئی، اور ایم کیو والے جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ریکارڈ بڑا خراب ہے حکومت چھوڑنے میں، غالب حسین صدیقی صاحب نے کہا تھا نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تو لہٰذا حکومت ناراض ہو گئی کہ آپ سے ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، ایگریمنٹ کے تحت ہم اور آپ جو ہے نا پارٹنرشپ میں چل رہے ہیں، ہم نے حکومت کو سپورٹ کیا ہے، اس میں ظاہر ہے یہ بات طے ہوئی تھی گورنر ہمارا ہوگا، تو یہ فیصل واوڈا صاحب کیوں چینج کرانا چاہتے ہیں؟ تو اس پہ ناراض ہوئی ایم کیو. اور اس کے تحت ہمیں گورنرشپ بھی آپ نے دی تھی. تو پھر ہو از فیصل واوڈا؟ فیصل واوڈا کون ہے پھر تبدیل کرانے والا؟ اور جس پر گورنر صاحب نے بھی فرمایا، کامران ٹسوری صاحب نے، کہ وہ جس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ جس بھی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تمام یونیورسٹیز کا میں چانسلر ہوں. تو پکڑے گئے جی، اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو کھیل کھیل رہے تھے بقول رسی دادا کے، وہ بے نقاب ہو گیا. لیکن اس پر ایک اور بھی سٹوری ہے جو میں سناؤں گا آپ کو، جو نجم سیٹھی اور خورشید شاہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے اور اپوزیشن لیڈر بھی رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کا جو یہ حکومت چھوڑنے کی بات ہے، ناراضگی کا سارے 2 وزارتوں کے لیے، ایک بھی دے دی گئی تو ایم کیو مان جائے گی، ان کا یہ کہنا ہے. خورشید شاہ صاحب کا ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ نجم سیٹھی صاحب تو کہتے ہیں ایم کیو ایم کو جتنا بھی دے دی جائے کم ہے، یہ روتے ہی رہیں گے، اور یہ ہر آنے والی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں اور جانے والی سے نکل جاتے ہیں. یہ الفاظ ہیں ان کے. بہرحال کامران ٹسوری صاحب اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ، اس لیے انہیں ڈمپرز کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اگر وہ کھڑے ہو گئے واقعی ان کے سامنے تو احسان ہوگا کراچی والوں پر، کیونکہ یہ ڈمپر مالکان بڑے طاقتور ہیں، پیسے والے لوگ ہیں. یہ ٹرانسپورٹ مافیا والے جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دمادم مسکل ہوگا اگر ہمیں کچھ کہا گیا یا ہمیں رسائی بند کر دی گئی شہروں میں گلیوں میں آنے جانے پر، تو ظاہر ہے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں حکومت کو، اور حکومت کو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں زندہ حکومت ہوگی تو لنگڑی لولی حکومت ہے، کیا کر لے گی؟ یعنی کہ دھمکیاں دیکھیں آپ کس حد تک ہے. اگر گورنر صاحب ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں آگے کھڑا ہو جاؤں گا اور یہ گورنر آپ کو ڈمپروں کے آگے نظر آئے گا تو بہت بڑی بات ہے، اگر ایسا ہو جائے. اچھا، دوسری طرف ایک اور بڑی اہم خبر جس کو بیچ نہیں سکی ایم کیو ایم پاکستان، وہ خبر یہ ہے کہ 5 دہائیوں سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوٹا سسٹم نافذ ہے، اور کوٹا سسٹم کا توسیع بل جو ہے وہ پیش کیا گیا اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس وہاں پر، اور وہاں پر ایم کیو ایم والوں نے اس کی مخالفت بھی کی، دلائل بھی دیے، اور یہ بل پینڈنگ چلا آ رہا تھا 2013 سے 18 تک، 2018 سے 2023 تک بھی شامل تھا، اور ایم کیو ایم تھی، یہ بل بھی تھا، سب کچھ تھا، کوٹا سسٹم وغیرہ بھی سب کچھ تھا. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ جی 5 دہائیوں سے نافذ جو کوٹا سسٹم ہے، توسیع بل جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے، اور چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس، انہوں نے مسترد کیا ہے اس بل کو، اور 50 برس سے زائد جو ہے نافذ بل جو ہے شہری عوام کے ساتھ ظاہر امتیازی سلوک ہے، اس پر بہت ہم بات کر چکے. کوٹا سسٹم اور کہیں نہیں ہے، کیوں یہاں نافذ ہے، کیوں یہ تفریق پیدا کی گئی سندھ شہری اور دیہی کی، تو اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن آج بھی بدستور یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اور اس پر عمل پیرا ہیں، جس کی وجہ سے پڑھے لکھے لوگ، بلکہ ایاز لطیف فلیجو صاحب کا بیان اگر میں شامل کروں جس میں انہوں نے کہ چلیں خبریں پھر بہت ساری ہو جائیں گی، ورنہ ان کا بھی جو بیان ہے اس پہ آگے جا کے تفصیل بتاؤں گا میں آپ کو. انہوں نے یہ کہا کہ جی کراچی بہت جلد آپ کو کراچی بھی سندھ کی طرح نظر آئے گا،
اور مطلب یہاں اتنی آبادی ہو جائے گی اندرون سندھ سے آئے ہوئے لوگوں کی کہ آپ کو پہچان کرنا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے کہ جی سندھ کا کون سا شہر ہے، ورنہ اب تو کراچی آتے ہیں نا پتہ چل جاتا ہے یہاں جس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، ظاہر ایک الگ کلچر کے لوگ ہیں، زبان اردو ظاہر صاف ستھری بولنے والے پڑھے لکھے، اور پینٹ شرٹ ساری چیزیں ظاہر ہے، کرتا شلوار یا آپ کرتا پاجامہ پہنے ہوئے تو پتہ چل جاتا ہے یہ کراچی شہر کے لوگ ہیں، یہاں سے کراچی شروع ہو گیا ہے۔ اور نور سندھ میں جائیں تو ظاہر ان کا اپنا ایک لباس ہے، کلچر ہے، ان کی ثقافت ہے، وہ اس سے نظر آ جاتا ہے، تو وہ کہنا پتہ نہیں چلے گا آپ کو کراچی میں اتنے ہمارے لوگ جو ہیں، جیسے سندھ پورا کراچی بھی شامل ہے اس میں، لیکن ان کا جو کہنا ہے وہ کس طرح تعصب جھانک رہا ہے اس پر میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ اچھا جاتے جاتے خبر دوں آپ کو، وہ خبر ہے جی شہزاد اقبال، جیو پہ بڑی چل رہی ہے یہ خبر، اور جنگ پہ ڈالا ہوا ہے انہوں نے، شہزاد اقبال صاحب نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا ہے اور بڑی خبر دی ہے انہوں نے، اس لیے ہیڈ لائن میں لگائی انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی حکومت نظام گرانے کی کوششوں سے پیچھے ہٹ جائے، پی ٹی آئی حکومت اور نظام کو گرانے سے اگر پیچھے ہٹ جائے تو ریلیف مل سکتا ہے، عمران خان کو پہلے پشاور پھر بنی گالہ منتقل کرنے کے آپشنز پر بھی غور ہو سکتا ہے۔ مختلف حلقوں کی جانب سے پی ٹی آئی کو یہ پیغامات دیے گئے ہیں، اور حکومت اور جو حلقے میں اور آپ سوچ رہے ہیں وہ تمام چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، اور یہ بار بار جو چڑھائی کی جاتی ہے، ہیجان برپا کیا جاتا ہے، سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کو دور ہونا چاہیے، تو لہٰذا یہ پیغامات دیے گئے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر حکومت اور نظام کو گرانے کی کوششوں سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر اسے کچھ ریلیف مل سکتا ہے، ظاہر ہے اس پہ ایک الگ سے ڈبیٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا 4 کمپنی سے پاکستان کی پابندیاں عائد کی ہیں امریکہ بہادر نے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ ہوا کیا ہے، کیا مروڑ اٹھا ہے امریکہ کو کہ پابندیاں انہوں نے عائد کر دیں، اور ہم سے زیادہ جدید سسٹم میزائل سسٹم ہے انڈیا کا، اس پر پابندیاں نہیں عائد کر رہا، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے اگلے پروگرام میں اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اصل صورتحال کیا ہے، پیٹ میں درد کیوں ہوا ہے پاکستان کے میزائل سسٹم کے حوالے سے، اور اس پر تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ انڈیا کیا کچھ کر رہا ہے، بجٹ دیکھو ان کا، فوج کتنی بڑی ہے، دنیا کی سب سے بڑی جیل مقبوضہ جموں کشمیر کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اگلے پروگرام میں اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک خبر 25 جنوری کے حوالے سے بھی ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک اور خبر آ گئی ہے، اس پر بھی اگلے پروگرام میں بات کروں گا، اگلا پروگرام بڑا اہم ہوگا انشاءاللہ، بھی لوگ اس میں ضرور دیکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، وہی دی اجازت، مولانا کے بعد۔